اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ عزیزوں کی خدمت میں ایک حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 کلمے نہ حفظ کر لو، کمال کے ہیں آقا جان۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے جب اس حدیث کو پڑھا ہے، تو دل چاہتا ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی نہ یہ حدیث پیش کر دوں، جس میں کیا ہی کلام ہیں۔ جو یہ 4 کلمے ہیں کہ خدا نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ مجھ سے 4 کلمے نہ یاد کرو اور حفظ کرو، بڑی عزیز و توجہ فرمانا، بڑا لطف آئے گا۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ یہ ہے، جب تک تیرے گناہ معاف نہ ہو جائیں لوگوں کے عیوب میں مشغول نہ ہو۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی جب تک تیرے گناہ معاف نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے عیوب میں مشغول نہ ہو۔ جب تک بندہ یہ نہ دیکھ لے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، میں پاک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں نیک ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک لوگوں کے عیوب میں مشغول نہ ہو جا، ٹھیک ہے۔ یعنی گویا کہ منع کر دیا نا میرے عزیزوں۔ کسی کو کیا پتہ ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہیں؟ کہ کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ بات کہہ کر بتایا گیا کہ لوگوں کے عیوب میں مشغول نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کلمہ آقا جان یہ ہے کہ جب تک میری حکومت زائل ہونے کی، ٹھیک ہے، امید کسی سے امید نہ کرو۔ دوبارہ یہ کلمہ تھوڑا صحیح نہیں پڑھ پایا۔ جب تک میری حکومت زائل نہ ہوئی ہو، جب تک میری حکومت ہے زائل نہیں ہوئی ہے، کسی سے امید نہ کرو۔ یہ دوسرا کلمہ آقا جان، جب تک میری حکومت ہے یعنی زائل نہیں ہوئی ہے، کسی سے امید نہ کرو، مجھ سے ہی امید اور توقع رکھو۔ اور تیسرا کلمہ آقا جان، کیا بات ہے جناب، توجہ کرنا، جب تک نہ دیکھے میرا خزانہ ختم نہیں ہوا، یعنی جب تک میرا خزانہ ہے اور تو نہ دیکھ لے کہ میرا خزانہ ختم نہیں ہوا، روزی کے بارے میں غم اور غصہ نہ کرو۔ جب تک تو نہ دیکھے کہ میرا خزانہ ختم نہیں ہوا، روزی کے بارے میں فکر نہ کرو۔ اور چوتھا کلمہ آقا جان، جب تک شیطان مر نہ جائے اس کے مکر سے امان میں نہ ہو جانا، یعنی جب تک شیطان ہے، اس کا مکر ہے، اس کا فریب ہے، اس سے امان میں نہ ہو جاؤ۔ جب تک شیطان ہے تو ہوشیار رہو، شیطان کسی وقت بندے کو جو ہے رستے سے ہٹا سکتا ہے۔ کیا ہی جناب علی کلمات ہیں، توجہ فرمائیں۔ پہلا کلمہ کیا تھا؟ جب تک گناہ معاف نہ ہو جائیں لوگوں کے عیوب میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے کلمے میں اللہ نے فرمایا جب تک میری حکومت ہے یعنی زائل نہیں ہوئی، کسی سے امید نہ کرو سوائے میرے، مجھ سے امید کرو۔ اور تیسرے میں یہ تھا کہ جب تک میرے خزانے موجود ہیں، جب تک میرے خزانے ختم نہیں ہوئے، روزی کی فکر کیوں کرتے ہو، روزی کا غم و غصہ نہ کرو۔ اور چوتھا یہ تھا کہ جب تک شیطان مر نہیں جاتا تو اس کے مکر سے امان میں نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کی فکر وغیرہ کرو۔ یہ جناب علی 4 کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ ان کو یاد کر لو۔ ابھی آپ آ جائیں، توجہ فرمائیے بحث میں، جو ہماری میرے عزیزوں بحث ہے آج کی، وہ میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں کہ آج کون سی ہم نے بحث جو ہے آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ وہ سوال نمبر مبادی النحو میں سوال نمبر 104 ہے۔ مبادی النحو کا سوال نمبر 104 ہے۔ ضمیر شان کے بارے میں ہماری بحث ہے۔ سوال یہ ہے
کہ ضمیر شان کیا ہے؟ ضمیر شان کیا ہے؟ جواب، ضمیر شان وہ ضمیر غائب مفرد ہے جو کنایہ لائی جاتی ہے شان سے یعنی امر سے، جس کے بارے میں گفتگو کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سننا کا جان، ضمیر شان کیا ہے؟ ضمیر شان وہ ضمیر غائب مفرد ہے جو کنایہ لائی جاتی ہے ایک شان سے یا امر سے، جس کے بارے میں حدیث کا ارادہ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں مطلب کا ارادہ کیا جاتا ہے، حدیث کا ارادہ کیا جاتا ہے، گفتگو کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ جیسے جناب قل هو اللہ احد، یہاں ضمیر شان ہماری اگر جان ہوا ہے، محل شاہد ضمیر ہے، غائب ہے، مفرد ہے، اور یہ جناب علی کنایہ ہے شان اور امر کے بارے میں، جس کے بارے میں گفتگو کی جائے کا ارادہ کیا گیا ہے، وہ ہے اللہ احد۔ کل کہہ دو ہوا وہ، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں ضمیر شان کیا ہے؟ وہ ضمیر غائب مفرد ہے جو کنایہ ہے شان سے یعنی امر سے، جس کے بارے میں گفتگو کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ضمیر شان۔ اس کے اندر جناب سوال میں تقریباً 3 فوائد ہیں میرے عزیز و توجہ فرمانا۔ ضمیر شان کا جو مقصد ہے وہ تعظیم امر ہے اور تفخیم امر ہے۔ الغایت جو ہے ضمیر شان سے، ضمیر شان سے جو غایت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ تعظیم امر ہے، امر کی تعظیم ہے اور تفخیم امر ہے۔ گویا کہ متکلم جو ہے اس امر کو ذکر کرتا ہے بطور مبہم یعنی ضمیر لا کر، تاکہ سامعین آگا جان اس کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر جو ہے کیا کرتا ہے؟ جملہ کے ذریعے سے اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے تاکہ ابہام وغیرہ جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو ضمیر شان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک امر کی تعظیم ہے، ایک امر کی تعظیم کرنا ہے۔ تو متکلم جو ہے نا پہلے اس امر کو بطور مبہم ذکر کرتا ہے یعنی ضمیر کے ذریعے۔ جب ابہام ہوگا تو سامنے توجہ کرے گا، بھائی کیا مسئلہ سمجھ نہیں آئی، یوں ہی توجہ کرے گا، فوراً وہ جو ہے نا جناب علی جملہ لا کر اس کے ابہام کو زائل کر دے گا اور سامنے جو ہے اس کی طرف توجہ بھی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو ضمیر شان کا مقصد اس امر کی تعظیم کروانا ہے، اور متکلم اس امر کو بطور مبہم پہلے ذکر کرتا ہے یعنی ضمیر کے ذریعے، تاکہ سامنے توجہ کرے اس کی اہمیت کی طرف، پھر جملہ لا کر اس کے ابہام کو زائل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی جان بات۔ اور جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی مگر لفظ غائب ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے، لفظ غائب ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ضمیر شان کی نہ میرے عزیزو 2 قسمیں ہیں، منفصل اور متصل۔ ضمیر شان کی 2 قسمیں ہیں، منفصل اور متصل۔ جی بسم اللہ، توجہ کرنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر الشان، ضمیر شان، ما ہوا ضمیر الشان، ضمیر شان کیا ہے؟ ضمیر الشان هو الضمیر الغائب المفرد یکنى به عن الشان ای الامر الذي يراد الحدیث عنہ۔ ضمیر شان وہ ضمیر غائب مفرد ہے، یکنى به عن الشان جو کنایہ لائی جاتی ہے شان سے، شان ای الامر یعنی امر سے، الذی یراد الحدیث عنہ جس کے بارے میں گفتگو کا ارادہ کیا جاتا ہے۔
نحو قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ کر لیتا ہوں اپنی تسلی کے لیے۔ ضمیر شان وہ ضمیر غائب مفرد ہے، یکنا جو کنایہ لائی جاتی ہے بہی ہے ضمیر سے، ان شان جو یعنی کنایہ ہوتی ہے، ان شان شان سے، شان ای الامر امر سے، الذی یراد الحدیث عنہ کہ جس سے حدیث کا ارادہ کیا جاتا ہے، قل هو اللہ احد۔ فوائد الغایت من ضمیر الشان تعظیم الامر او تفخیمہ، الغایت مبتدا تعظیم الامر بنے گا خبر، الغایت من الضمیر الشان ضمیر شان کا مقصد تعظیم امر ہے اور تفخیم امر ہے۔ تعظیم امر یعنی امر کی تعظیم ہے اور تفخیم امر بھی وہی امر کو عظیم ہونا ہے۔ کأن المتکلم یذکر هذا الامر اولا بوجہ مبہم ای بالضمیر حتی یتنبہ السامع الی اہمیتہ، گویا کہ متکلم اس امر کو اولاً بطور مبہم ذکر کرتا ہے۔ کأن المتکلم یذکر هذا الامر اولاً بوجہ مبہم ای بالضمیر، گویا کہ متکلم اس امر کو اولاً بطور مبہم ذکر کرتا ہے، اے بالضمیر یعنی ضمیر کے ذریعے، حتی یتنبہ السامع الی اہمیتہ، حتیٰ کہ سامع اس کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ثم یفسرہ بالجملۃ، پھر وہ متکلم جملہ کے ذریعے سے اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، لیزیل الابہام تاکہ ابہام کو زائل کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے نا میرے عزیزو یہ ایک حاشیہ ہے، وَمِن ثم یمتنع الاتیان بہ، اسی وجہ سے ممتنع ہے ضمیر شان کا لانا، حیث لا تعظیم ولا تفخیم، یہاں تعظیم اور تفخیم نہیں ہے۔ وَمِن ثم یمتنع الاتیان بہ، اور اسی وجہ سے ضمیر شان کا لانا ممتنع ہے، حیث لا تعظیم ولا تفخیم، جہاں تعظیم اور تفخیم نہیں ہے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا مثلاً هو الغراب طائر، هو الغراب طائر، شان اس طرح ہیں کہ کوا پرندہ ہے، کیونکہ اس میں کیا تعظیم ہے امر کی، کیا تفخیم ہے، کوئی نہیں ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے آگے جان، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ لا یکون ھذا الضمیر الا بلفظ الغائب المفرد لیطابق ما یراد بہ من الشان او القصہ، یہ ضمیر نہیں ہوتی ہے مگر لفظ غائب مفرد ہوتی ہے تاکہ مطابقت کرے ما یراد بہ من الشان والقصہ، تاکہ مطابقت کرے جو ضمیر سے یعنی شان یا قصہ سے ارادہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اس کا بھی حاشیہ ہے، حاشیہ کیا ہے؟ وَلِذَالِكَ إِن قُدِّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الشَّأْنُ كَانَ مُذَكَّرًا، وَلِذَالِكَ اسی وجہ سے کہ یہ غائب ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے، اگر فرض کیا جائے ان المراد بہ، اس ضمیر سے مراد ہو شان، شان ہے، کانا مذکرن تو ضمیر مذکر ہوگی، اول قصہ پیچھے پھر لے آؤ، ان قدر ان المراد بہ، ٹھیک ہے، قصہ اگر فرض کیا جائے کہ ضمیر سے مراد قصہ ہے، کانا مؤنثان تو یہ ضمیر مؤنث ہوگی۔ اچھا جی، اب یہ کیا بنانی ہے، ضمیر مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، یہ کیسے پتہ چلے، کیا کرنا ہے ہم نے، ضمیر کیسی لانی ہے؟ اما تعیین احد الوجہین فیختار ان یکون بحسب ما صدرت بہ الجملہ، اما دو وجہوں میں سے ایک کا معین کرنا، پس اس کو اختیار کیا گیا ہے، ان یکون بحسب ما صدرت بہ الجملہ، ٹھیک ہے، اختیار کیا گیا ہے کہ ما صدرت بالجملہ، جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے اس کے مطابق اختیار کیا جائے گا کہ بھائی میں نے ضمیر مذکر لانی ہے یا مؤنث لانی ہے، ضمیر شان ہوگی یا قصہ ہوگی، کیسے طے کرو گے؟ جملے کے فرنٹ کو دیکھ کر،
ٹھیک ہے نا، جملے کے صدر کو دیکھ کر نا آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا یعنی میں نے یہ لانی ہے، مذکر لانی ہے یا مؤنث لانی ہے۔ اما تعین احد الوجہین، اما دو وجہ میں سے یہ ایک وجہ یعنی شان لانی ہے یا قصہ، ٹھیک ہے۔ فیختار وَإَن یکون بحسب ما صدرت بالجملہ، پس اختیار کیا جائے گا اس کے مطابق ما صدرت بالجملہ، جس سے جملے کا آغاز ہے اس سے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ فیقال، ٹھیک ہے نا، کہا جائے گا هو الامیر قادم هي القبیلۃ راحلۃ، ای ان الشان والقصہ اللذین ترید ان تذکرہما کذا وکذا، یعنی شان اور قصہ اللذین تریدہ، جن کا جو ہے نا یہ دونوں تریدہ جو تمہارا ارادہ ہے، ان تذکرہما کہ ان دو کو ذکر کرے، کذا وکذا ایسے ایسے ہیں، شان یہ ہے، قصہ یہ ہے، اللذین تریدہ جن کا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تذکرہما کہ ان دو کو ذکر کرے، کذا وکذا ایسے ایسے ہیں۔ جی جناب، ضمیر الشان قسمان، ضمیر شان کی دو قسمیں ہیں، منفصل و متصل۔ ضمیر شان کی دو قسمیں ہیں، منفصل اور متصل۔ ٹھیک ہو گئی اگر جان بات۔ اب سوال نمبر اگلے پہ ذرا آپ نے دھیان دینا ہے۔ سوال نمبر 105، ما ہوا حکم ضمیر شان المنفصل، ضمیر شان منفصل کا کیا حکم ہے؟ ما ہوا حکم ضمیر شان المنفصل، ضمیر شان منفصل کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں حکم ضمیر شان منفصل یہ ہے کہ وہ مبتدا ہو، مبتدا ہوتی ہے۔ حکم ضمیر شان منفصل کا حکم یہ ہے کہ وہ مبتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضمیر شان جو ہے ما کا اسم بھی بنتی ہے، ما جو لیس والا عمل کرتا ہے۔ کتنی سادہ بات ہے اگر جان، ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بھائی ضمیر شان منفصل کا کیا حکم ہے، تو بتایا ہے کہ ضمیر شان منفصل جو ہوتی ہے اس کا حکم یہ کہ وہ مثلا مبتدا ہوتی ہے اور وہ جو ہے ما کا اسم بھی ہوتی ہے۔ توجہ، ما ہوا حکم ضمیر شان المنفصل، ضمیر شان منفصل کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے حکم ضمیر شان المنفصل ان یکون مبتدا، حکم ضمیر شان منفصل یہ ہے کہ ان یکون مبتدا، کہ مبتدا ہو، ان یکون طویل میں جا کر خبر ہے، حکم ضمیر شان مبتدا، حکم ضمیر شان منفصل کیا ان یکون مبتدا، کہ وہ مبتدا ہو، نہ وہ ہو الدین اساس التمدن۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہوا مبتدا، الدین پھر دوسرا مبتدا، اساس التمدن خبر، تو یہ پورا جملہ الدین و اساس التمدن مبتدا خبر مل کر ہوا مبتدا کی خبر بنے گا۔ ہو الدین و اساس التمدن، شان یہ ہے کہ دین، ٹھیک ہے، ریشہ تمدن ہے، شان یہ ہے کہ دین ریشہ تمدن ہے۔ اگلی مثال آگا جہاں وہی دنیا تم کرو بے اہلہا، یہاں بھی آپ یہی کرو گے، ہے یا ضمیر شان ہے، ٹھیک ہے نہیں ضمیر شان ہے یا، یہاں کیا بنے گی؟ مبتدا، مبتدا الدنیا پھر مبتدا، تم کرو بے اہلہ آگے بنے گا اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر ہے یا مبتدا کی بنے گا پھر خبر، ہے یا مبتدا ہے یا دنیا تم کرو بے اہلہا، ٹھیک ہے، کہ کار اس طرح ہے، شان اس طرح ہے، قصہ اس طرح ہے کہ دنیا اپنے اہل کو فریب دیتی ہے۔ ہے یا دنیا تم کرو بے اہلہا، شان یہ ہے کہ جو دنیا ہیں وہ اپنے اہل کو میرے عزیزو فریب دیتی ہے۔ فائدتن،
وَيَكُونُ أَيْضًا اسْمًا لِمَا الْعَامِلَةِ عَمَلًا لَيْسَ فائدة۔ یکون أيضًا اسما لما، یکون یعنی یہ ضمیر شان، أيضًا اسما لما ما کا اسم بھی ہوتی ہے۔ أيضًا کیوں کہا ہے؟ جس طرح اوپر ضمیر شان مبتدا بنتی ہے، وَيَكُونُ أَيْضًا اسما لما، اور ضمیر شان اسم بھی ہوتی ہے لما ما کا۔ ما کون سا؟ العاملہ تے عمل لیسا، وہ ما، ٹھیک ہے نا، جو لیسا والا عمل کرتا ہے، وہ ما جو لیسا والا عمل کرتا ہے اس کا اسم بھی ہوتی ہے۔ نحو وَمَا هُوَ مَن يَعْصِ الْقُلُومَ، توجہ فرمانا، ما آگا جان یہ ہے جو لیسا والا عمل کرتا ہے، ہوا جو ہے یہ اسم ہے، ضمیر شان ہے ہوا، اور یہ جناب دیکھو ما کا اسم بنی ہے۔ من یعص القلوم جو ہے نا وہ اس کی خبر ہے۔ تو محل شاہد تو میں نے جو بتانا ہے آپ کو یہ ہے کہ یہ ما ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کا اسم ہے۔ وَمَا هُوَ مَن يَعْصِ الْقُلُومَ، ٹھیک ہے، یعصو مرہم کرنے والا، قلوم کہتے ہیں زخم کو، زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ تمام ہو گیا محل شاہد آگا جان، مطلب تمام ہوا۔ ابھی آپ نے اس سوال کے اوپر دھیان دینا ہے، کیا ہے جی؟ ما ہوا حکم ضمیر شأن المتصل البارز، ما ہوا حکم ضمیر شأن المتصل البارز، ضمیر شان متصل بارز کا کیا حکم ہے؟ ضمیر شان متصل بارز کا کیا حکم ہے؟ ضمیر شان متصل بارز کا کیا حکم ہے؟ جواباً اگر جان عرض کروں گا کہ جب ضمیر شان، ٹھیک ہے نا، متصل ہو، بارز ہو، واضح ہو، آشکار ہو، تو وہ مختص ہے انا اور اس کے اخوات کے ساتھ اور افعال قلوب کے ساتھ۔ دوبارہ ضمیر شان متصل بارز کا کیا حکم ہے؟ ضمیر شان متصل بارز جو ہوتی ہے وہ جناب انا اور اس کے اخوات اور افعال قلوب کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر آگے فوائد ہیں، فوائد میں پھر بات عرض کروں گا، اس بات کو پڑھ لیں۔ اذا کان ضمیر الشان متصلا بارزا اختص بإن واخواتها وبافعال القلوب۔ اذا کان ضمیر الشان، ضمیر الشان جو ہے یہ کانا کا اسم ہے، متصلا اس کی خبر ہے، بارزا صفت متصلا کی، اختص جواب اذا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا کان ضمیر الشان متصلا بارزا، جب ضمیر شان متصل ہو، بارز ہو، آشکار ہو، اختص مختص ہے، بے انا و اخوات، یا انا اور اس کے اخوات کے ساتھ، و بے افعال القلوب اور افعال قلوب کے ساتھ میرا آگا جان۔ نحو جیسے آگا جان، انہا القنات غنا، انہا دیکھا آپ نے، ہا ضمیر شان ہے، ہا ضمیر شان ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے، بارز ہے، تو یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ انا کے ساتھ مل کر آئی ہے، نہیں کہا اختص بإن، انا کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ انہا تو یہ ہا وہ جناب علی اس کا بن جائے گا اسم، القنات غنا مبتدا خبر مل کر اس انا کی کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، اس کی خبر بنے گا۔ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَقُومُ الْأَمِيرُ، یہاں دیکھو انا ہے، انا کے ساتھ یہ ہو جو ہے یہ ضمیر شان ہے، ہو ضمیر شان ہے اور اس کا اسم بنے گا، اور جناب علی یہ جو یقوم الامیر ہے یہ فعل فاعل مل کر اس کی خبر بنے گا۔ اخبر تو میں باخبر ہوا کہ امیر قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اگلی مثال میں جی وَظَنَنْتُهُ الدَّاعُ وَبِيلٌ، ظننتو بات تھی، افعال قلوب آ گیا، ہو جو ہے ہو میرے عزیزوں یہ ضمیر شان ہے، مل کر آئی ہے، الدَّاعُ وَبِيلٌ مبتدا خبر مل کر یہ ظننتو کا دوسرا مفعول بنے گا، ظننتو ضمیر شان جو ہے یہ ظننتو کا پہلا مفعول بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ ظننتُهُ الدَّاعُ وَبِيلٌ، میں نے گمان کیا، ٹھیک ہے نا، کہ درد سخت ہے، الدَّاعُ وَبِيل دا اور درد سخت ہے، میں نے گمان کیا، ٹھیک ہے نا، کہ درد سخت ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ فوائدوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے آگا جان؟ فرماتے ہیں انا من اخوات انا، استثناء کیا گیا ہے اخوات انا سے، کیا؟ ان اور کا ان جو مخفف ہیں، اس کو نا کیا کیا گیا ہے؟ انا کے اخوات سے استثناء کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا اسم جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے واجبی طور پر، ان اور کا ان، ٹھیک ہے نا، کا جو اسم ہے وہ واجبی طور پر معذوف ہوتا ہے۔ فوائد یستثنی من اخوات انا ان و کأن المخففتان، ان و کأن یستثنی کا نائب فاعل بنا لیں، یستثنی من اخوات انا کے اخوات سے استثناء کیا گیا ہے، ان اور کان جو مخفف ہیں، ان اور کان جو مخفف ہیں، فَإِنَّ اسْمَهُمَا يَكُونُ مَعْذُوفًا وَجُوبًا، فَإِنَّ اسْمَهُمَا ہما، ان اور کان کا اسم جو ہے معذوف ہوتا ہے وجوباً واجبی طور پر، واجبی طور پر، اگر جان ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ معذوف ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے جان، ان الجملۃ بعد ان و اخواتها فی محل رفع، ٹھیک ہے، خبر ہوا جملہ جو انا اور انا کے اخوات کے بعد ہے محل رفع میں ہے، خبر ہوا انا کی خبر ہے، یعنی وہ جملہ جو انا اور انا کے اخوات کے بعد آ رہا ہے آقا جان وہ محل رفع میں ہے، خبر ہوا انا کی خبر ہے۔ وَأَمَّا الْوَاقِعَةُ بَعْدَ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اما وہ جملہ جو واقع ہوا ہے افعال قلوب کے بعد، فَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، تو وہ محل نصب میں ہے، مفعولها الثانی، وہ مفعولها کی ضمیر افعال قلوب کی طرف جا رہی ہے، وہ افعال قلوب کا دوسرا مفعول ہے، یعنی اما الواقعہ یعنی وہ جملہ جو واقع ہوا ہے بعد افعال القلوب، افعال قلوب کے بعد، فَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، وہ محل نصب میں ہے، مفعولها الثانی، تو وہ جو ہے افعال قلوب کا دوسرا مفعول ہے۔ وَالضَّمِيرُ الشَّانِ مفعولها الاول، اور جو ضمیر شان ہے مفعولها الاول وہ افعال قلوب کا پہلا مفعول ہے، افعال قلوب کا پہلا مفعول ہے۔ اب جو سوال ہے اگر جان یہ کیا ہے، ماذا یشترط فی خبر ضمیر شان، ضمیر شان کی خبر کی ماذا یشترط کیا شرط ہے، ضمیر شان کی خبر کی کیا شرط ہے؟ توجہ، ضمیر شان کی خبر کی شرط ہے آغا جان جملہ ہو، اسمیہ ہو، خبریہ ہو، متأخر ہو ضمیر شان سے، اور یہ جو ہے ضمیر پر بھی مشتمل نہ ہو جو ضمیر شان کی طرف، ٹھیک ہے، پلٹ رہی ہو، غیر مشتملۃ علی ضمیر، یہ جملہ ضمیر پر بھی مشتمل نہ ہو جو پلٹ کے پیچھے ضمیر شان کی طرف جائے۔ دوبارہ سننا جی، ضمیر شان کی خبر کی کیا شرط ہے، ضمیر شان کی خبر کی کیا شرط ہے؟ ضمیر شان کی خبر کی شرط ہے کہ وہ جملہ ہو
اسمیہ ہو، خبریہ ہو، متأخر ہو، ٹھیک ہے، ضمیر شان سے، اور اس جملے میں ضمیر نہ ہو جو ضمیر شان کی طرف پلٹ رہی ہو۔ یہ چاند ایک اس کی شرطیں ہیں میرے عزیزو، ٹھیک ہو گئی بات۔ ضمیر شان کی دوبارہ سنیں، ضمیر شان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ ہو، اسمیہ ہو، خبریہ ہو، ضمیر شان سے بعد میں ہو، اور اس کے اندر ضمیر نہ ہو جو پیچھے ضمیر شان کی طرف پلٹ کر آئے نہ، ٹھیک ہوگی بات۔ اس کے بعد فائدہ کے اندر نا چند ایک فرق بیان کی جا رہے ہیں کہ ضمیر شان جو باقی ضمائر سے جدا ہو جاتی ہے چند امور میں ہے۔ چند امور ایسے ہیں جن میں ضمیر شان جو ہے باقی ضمائر سے جدا ہو جاتی ہے، چند امور میں۔ نمبر ایک، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ضمیر شان جو ہے آگا جان، ٹھیک ہے، توجہ کرنا کیا بتا رہا ہوں، کہ ضمیر شان باقی ضمائر سے چند امور میں جدا ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، ضمیر شان جو ہے وہ اپنے ما بعد کی طرف پلٹتی ہے اصل کے خلاف۔ اصل ضمیر کا یہ ہوتا ہے، اس کا مرجع پہلے ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں، ضمیر ہو اور پیچھے مرجع، اور یہ ضمیر اس پیچھے مرجع کی طرف پلٹ رہی ہو، اصل تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضمیر پیچھے پلٹنے کی بجائے ما بعد کی طرف پلٹتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اس کے اندر فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ ضمیر شان جو ہے نا ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی آگا جان، ٹھیک ہے، باقی ضمائروں کے علاوہ۔ اور تیسری اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا غائب ہوتی ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ ضمیر شان پر مقدم بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر میں ضمیر نہیں ہوتی ہے جو پلٹ رہی ہو پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو فرق ہیں اس ضمیر شان کے باقیوں سے وہ یہ ہے کہ ضمیر شان کا جو مفسر ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، بے خلاف جو باقی مثلا مفسرات ہیں ان کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہوتا ہے۔ توجہ فرمانا آگا جان، توجہ آگا جان۔ یشترط فی خبر ضمیر شان یکون جملۃ اسمیۃ خبریۃ متأخرۃ عنہ غیر مشتملۃ علی ضمیر یعود الیہ، شرط ہے ضمیر شان کی خبر کی کہ وہ جملہ ہو، اسمیہ ہو، خبریہ ہو، متأخر ہو ضمیر شان سے، غیر مشتملۃ علی ضمیر، اور ضمیر پر مشتمل نہ ہو، یعود الیہ جو ضمیر شان کی طرف پلٹ رہی ہو۔ فائدۃ یفارق ضمیر الشان سائر الضمائر بامور، ضمیر الشان کو نا یفارق کا فاعل بنا لیں گے، سائر الضمائر مفعول بن جائے گا۔ یفارق ضمیر الشان سائر الضمائر بامور، ضمیر شان جو ہے باقی ضمائر سے جدا ہو جاتی ہے، بامور چند امور کے ذریعے، منہا ان امور میں سے ایک یہ ہے، انہ یعود الی ما بعدہ علی خلاف الاصل، انہ یہ ضمیر شان پلٹتی ہے ما بعد کی طرف خلاف اصل، علی خلاف الاصل بنا بر خلاف اصل۔ کیوں قائرہ خلاف اصل؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے اس کا مرجع ہونا چاہیے، پھر ضمیر اس کی طرف لوٹے۔ ہاں ادھر ضمیر پہلے مرجع بعد میں ہے، ضمیر کے بھی بعد میں ہے، لہذا یہ خلاف اصل ہو گئی بات۔ وَأَنَّهُ يُلَازِمُ الْإِفْرَادَ فَلَا يُسَنَّ وَلَا يُجْمَعُ، اور دوسرا کیا آگے جان کہ یہ ضمیر شان جو ہے یہ یلازم الافراد، یہ مفرد ہونا اس کو لازم ہے، ہمیشہ جو ہے یہ مفرد ہوتی ہے۔ فلا یسنى ولا یجمع، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا غَائِبًا، اور یہ ضمیر شان نہیں ہوتی مگر غائب ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ خَبَرُهُ عَلَيْهِ، خبر ضمیر شان کی خبر علیہ ضمیر شان پر مقدم بھی نہیں ہوتی ہے۔ ولا یلزم ان یعود الضمیر من الخبر الیہ، اور اس میں یہ بھی لازم نہیں ہے، لا یلزم ان یعود الضمیر من الخبر، کہ خبر سے ضمیر پلٹے الیہ اس ضمیر شان کی طرف، ٹھیک ہے۔ وانہ یکون لمفسر محل من الاعراب، اور اس میں ایک یہ ہے ان یکون
وَإِن يَكُونُ لِمُفَسِّرِ ہی ضمیر شان کے مفسر کا کیا ہو محل من الاعراب محلی اعراب ہو بخلاف سائر المفسرات بخلاف جو ہے باقی مفسرات کے بخلاف باقی مفسرات کے جو ہے اس ضمیر شان کے مفسر کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیز و بات، مطلب الحمدللہ پہنچ گیا آپ کی خدمت میں، موفق مید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔